اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مفہوم حصر کے بارے میں تھی۔ حصر کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی چیز کو محدود کر دیں کسی چار دیواری کے اندر، یا ہمارے گفتگو کے لحاظ سے ہم ایسے جملے میں اس کو پابند بنا دیتے ہیں کہ وہ اس جملے سے باہر نہیں پایا جاتا۔ اب اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حصر والے کا حکم الگ ہے اور باہر والے میں یہ حکم نہیں، تو یعنی یہ مفہوم ہے۔ مفہوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پر حصر کا مورد نہیں ہے وہاں پر حکم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حصر کے اندر بھی حکم ہے اور حصر کے باہر بھی حکم ہے، تو پھر یعنی حصر کا کوئی مفہوم نہیں۔ تو انہوں نے آپ کو الا اور انما کی بات کل بتا دی، ٹھیک؟ اور کل آپ میرے خیال میں تھک گئے تھے، اس لیے ہمیں مجبوراً بل پر خاموش رہنا پڑا۔ بل کے استعمال کے 3-4 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقے میں بل حصر کا فائدہ دے گی بیٹا۔ وہ یہ ہے کہ جب بل اپنے ما قبل والی بات کو باطل قرار دے تو پھر ہم کہیں گے کہ بل کا وہ مفہوم ہے۔ مثلا وہ خبیث کہتے تھے کہ مسلمانوں کا نبی وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل وہ حق والا ہے، یعنی تمہاری بات یہ جو ذہنی الزام لگاتے ہو یہ غلط ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا نبی حق لے کر آیا ہے۔ تو اس صورتحال میں بیٹا یہ بل یہ حصر کا فائدہ دے گی، اور نتیجے میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر اس کا مفہوم بھی ہے۔ اس بل کی پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ مثالیں ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اچھا، تو استثناء کے لیے جو چیزیں فائدہ دے رہی تھیں وہ یہاں پر انہوں نے تقریباً کتنی بتائی تھیں؟ 6 میں سے اب 3 ہو گئیں۔ الا استثنائیہ بھی ہو گئی، انما بھی ہو گئی، اور بل بھی ثاقب ہو گئی۔ کتاب کی طرف ثاقب نہیں، دیکھو آپ کی کتاب کھلی ہے میرے خیال میں۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ ابھی جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر فصل۔ بیٹا ضمیر فصل کیا ہے؟ یعنی 2 چیزوں کے بیچ میں فاصلہ ڈالنے والی ضمیر۔ مبتدا اور خبر کو اصولاً ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اگر بیچ میں آ کے مثلا یہ قلم کھڑا کر دیا تو آپ اس قلم کو کیا کہیں گے؟ یہ فاصل ہے۔ زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم کیا ہے؟ خبر۔ اگر بیچ میں آپ ہوا لے آئیں گے تو یہ ہوا بھی حصر کا فائدہ دے گا۔ زید ہوا قائم کا مطلب زید فقط کھڑا ہے، یعنی بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے، سویا ہوا بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ مسند الیہ۔ مسند الیہ کو بیٹا 2-3 نام سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں پر مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے، کہیں پر مسند الیہ فاعل ہوتا ہے، کہیں پر مسند الیہ اس میں کان ہوتا ہے، کہیں پر مسند الیہ اس میں ان ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کی طرف نسبت دی جائے تو کبھی مسند الیہ ہمارا مبتدا ہو سکتا ہے، کبھی مسند الیہ ہمارا فاعل ہو سکتا ہے، کبھی مسند الیہ ہمارا افعال قلوب کا پہلا مفعول ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو پہلے مبتدا تھی اب اس پر نواسخ علی دوست داخل ہو گئے ہیں، تو نواسخ کے داخل ہونے کے بعد اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، لیکن مسند الیہ اپنی جگہ پر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کا فاعل۔ آپ نے ضرب کی نسبت دی ہے زید کی طرف تو زید کو مسند الیہ کہیں گے لیکن مبتدا نہیں کہیں گے۔ بہرحال اگر اس پر الف لام آ جائے بیٹا تو وہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اب الف لام کی یہاں پر آپ کے الموجز میں 3 قسمیں بتائی ہیں۔ الف لام جنس، استغراق اور عہد۔ کہتے ہیں وہ جو فائدہ دیتی حصر کا، جنس اور استغراق والا فائدہ دیتی ہے حصر کا، باقی عہد والا وہ حصر کا فائدہ نہیں دے گی۔
اور اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے تقدیم و محق ہو تاخیر، وہ چیز جس کا حق یہ ہے کہ مؤخر ہو لیکن آپ اس کو مقدم کر کے لے آئیں گے تو وہ بھی حسر کا فائدہ دے گی بہلول صاحب۔ جیسے آپ اگر کوئی جملہ بولتے ہیں جس میں فعل فاعل مفعول ہو تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آنا چاہیے، اس کے بعد فاعل آنا چاہیے، اس کے بعد مفعول آنا چاہیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نعبدک، نعبد بیٹا فعل، نحنو کی ضمیر جو فاعل کی ضمیر ہے وہ اس میں مستتر ہے اور کاف اس کا مفعول ہے۔ خوب، اب ہم کہتے ہیں ایاک، کاف کو ہم مقدم کر کے لے آئے، صرف کاف کو لے آتے تو جملہ مزہ نہیں کرتا، اس لیے ایا کو بھی لے آئے ہیں ایاک۔ تو اب اس کا ترجمہ بیٹا نعبدو کا ترجمہ یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، فقط کا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن کاف مقدم ہو گئی تو اب اس کا ترجمہ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی تیرے لیے عبادت ثابت ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں۔ مفہوم کا بھی یہی مطلب ہے کہ جہاں پر یہ ہماری حصر والی چیز نہیں ہے وہاں حکم بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایاک نستعین، نستعین بھی بیٹا ساجد اصل میں اندر نستعینک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کاف کو آپ مقدم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ آخر میں مصنف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی حصر کا مفہوم ہے، اس میں عام طور پر کوئی مولوی صاحب مخالفت نہیں کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی پڑھیں، زیادہ ساجد صاحب پھر تھک جائیں گے۔ ہو بل الاضرابیۃ، بھائی ثاقب کتاب کی طرف جائیں۔ کتاب ثاقب آپ کو ملی نہیں ملی؟ تو کیوں نہیں دی ساجد؟ ان کو کتابیں دے دینا۔ اچھا چلیں کوشش کریں بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک تکیشہ نہیں آتا تو ان کی کتاب ان کو دے دیں۔ بل الاضرابیۃ ان الاضراب علی وجوہ، بیٹا اضراب کا لفظی ترجمہ تو ہوگا مارنا، کیونکہ اس کا مادہ ہے ضاد را با، لیکن یہاں پر اضراب کا ترجمہ ہے ساجد صاحب منہ موڑنا، کسی چیز سے جو ہے کیا ہے ایک سائیڈ پہ گھوم جانا۔ اضراب کی چند اقسام ہیں۔ ما، یہ پہلی قسم، ما کان، کان میں بیٹا ہوا کی ضمیر ہے جو اضراب کی طرف جاتی ہے، وہ اضراب جو ہوتا ہے لأجل اس خاطر ان المضرب ان ہو، بے تحقیق جسے منہ موڑا گیا ہے، انما اوتی بہی، بے شک اس مضرب انہو کو لایا گیا تھا غفلتاً، غفلت کی وجہ سے۔ یعنی بیٹا میں کہنا نہیں چاہتا تھا، مثلا میرے سامنے آپ کون بیٹھے ہیں؟ الموجز والے، تو میں کہتا ہوں بیٹا لمہ والے خیال کرو، اب یہ لمہ والے غلطی سے میں نے کہہ دیے، اصل مجھے کہنا چاہیے بل الموجز، بلکہ موجز والے توجہ کرو۔ او سبق بہی لسانہ، بیٹا سبق کے بعد آپ کے پاس ضمیر ہے یا نہیں؟ سبق ہو ہے یا سبق ہے؟ اچھا چلیں، او سبق ہو بہی لسانہ، بیٹا فی الحال سبق ہو کی ضمیر کو چھوڑ دیں تو ترجمہ یوں ہوگا سبق بہی، بہی کی ضمیر جائے گی مضرب انہو کی طرف، اور سبق کا فاعل ہوگا لسان، اور ہو کی ضمیر جائے گی متکلم کی طرف، متکلم کی زبان پہ آ گیا ہے یہ مضرب انہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر سبق ہو کہیں تو پھر ہو کی ضمیر بھی پلٹیں متکلم کی طرف، سبق المتکلم، متکلم کے پاس آ گیا بہی وہ مضرب انہو، کس پر آ گیا؟ لسانو، اس کی زبان پر۔ فَيَضْرِبُ نہیں پڑھیں گے بیٹا، فَيُضْرِبُ، کیونکہ اضراب باب افعال کا مصدر ہے۔ پھر یہ متکلم منہ موڑتا ہے بہا، اس بل کے ذریعے، انہو، اس مضرب انہو سے، الا ما، کس کی طرف منہ موڑتا ہے بیٹا؟ مثلا میں ساجد سے منہ موڑتا ہوں کس کی طرف؟ علی دوست کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضرب انہو سے منہ موڑتا ہے الا ما
اس چیز کی طرف قصد بیانہ، جس کے بیان کا قصد کیا تھا. میں نے بیان کو منصوب پڑھ دیا. ساجد کیوں؟ بیان سے وہ مفعول ہے. کس کا؟ مفعول ہے قصد کے لیے. اگر نزدیک ہوتے تو میں آپ کو چائے پلاتا. بہت اچھا. کما اذا قال، جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے جاءنی زید، میرے پاس آیا کون؟ زید. ٹھیک، حالانکہ بیٹا اس کے پاس زید نہیں آیا تھا، اس کے پاس امر آیا تھا، لیکن اشتباہاً اس نے زید کا نام کہہ دیا. بل امر. اذا التفت، یہ شخص جب متوجہ ہوتا ہے الی ان ما اتی بہ اولا، بے تحقیق وہ چیز جو اس نے پہلے لائی، یعنی جو اس نے پہلے بیان کی، خوب صدر عنہ غفلتاً، وہ غفلت میں اس کے منہ پہ زید کا نام آ گیا. فلا تدل علی الحصر، تو اس مورد میں بل حصر پہ دلالت نہیں کرے گی. ثاقب بھائی، تدلو کا اگر کوئی آپ سے فاعل پوچھے تو آپ کہیں تدلو میں ہی کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے بل کی طرف، یعنی اس مورد میں غفلت والی صورت میں بل حصر پہ دلالت نہیں کرتی. بے، یعنی یہ دوسری قسم بیٹا. ما کان لاجل تاکید، کان کا اسم بہلول صاحب اضراب ہے، جہاں پر آپ یہ اضراب لاتے ہیں تاکہ تاکید کریں ما قبل والے جملے کی. فَيَكُونُ ذِكْرُ الْمُضْرَبْ عَنْهُ، پھر اس مضرب عنہ کو ذکر کیا جاتا ہے. کَالتَّوْطِئَةِ، توطئتے کا مطلب کیا ہے؟ مقدمہ بنانے کے لیے. مثلا جو ہے کیا ہے، ساجد صاحب کا آپ رشتہ مانگنے گئے تو آپ وہاں پہلے جا کے کیا کہتے ہیں ان کو؟ ان کے فرض کریں 4 بیٹے ہیں، جناب اللہ نے آپ کو 4 بیٹے تو عطا کیے ہیں، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ساجد صاحب کو بھی آپ اپنا بیٹا بنا لیں، 5واں بیٹا. یہ کہہ کے پھر کہتے ہیں آپ کی فلاں لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلے تھوڑا بہت مقدمہ باندھا جاتا ہے. خوب. وہ تمہید، توطئہ اور تمہید دونوں کا یہاں مطلب ایک ہے. لذکر المضرب الیہ، بھائی مضرب عنہ کو میں ذکر کرتا ہوں ثاقب، تاکہ مضرب الیہ کو بیان کر سکوں. فلا تدل علی الحصر، تو اس صورت میں بھی یہ بل حصر پہ دلالت نہیں کرے گی. فَكَأَنَّهُ، انہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یا تو متکلم کہیں یا مضرب، یعنی اضراب کرنے والا. گویا کہ وہ اضراب کرنے والا اتا بالمضرب الیہ ابتداء، جیسے کہ وہ ایک فضول بات کہی، باقی اصل میں یہ شروع میں ہی گویا کہ مضرب الیہ کو بیان کر دیا. کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، بیٹا فلاح پائی اس بندے نے جس نے تزکیہ نفس کیا. یا تزکا کا کہیں یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جس نے زکوٰۃ ادا کی وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے یاد کیا رب کے نام کو، پھر کیا اس نے کی؟ نماز پڑھی. اب آپ مجھ سے ایک سوال پوچھیں کہ تزکا سے آپ زکوٰۃ مراد کیوں لیتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، کچھ جگہ پر ہم کلام کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں. بعد والی آیت میں صلی کا لفظ آیا ہے، صلی یعنی نماز پڑھی، اور عموماً قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہے، اس لیے تزکا سے ہم نے زکوٰۃ کا ترجمہ کیا ہے. خوب. اس کے بعد پھر کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا. بھائی میرے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تؤثرون، یہ ایثار سے لیا گیا ہے. ایثار یعنی فداکاری کرنا، یعنی قربانی دینا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو قربان کر دیتے ہو. کس پر؟ مثلا دوسروں پر. اپنی عیاشی والی زندگی چھوڑتے ہو، اپنے سب کچھ چھوڑتے ہو تاکہ دوسروں کا بھلا ہو. تو اصل یہاں پر آگا یہ بہلول اللہ تعالیٰ قربانی کو ذکر کرنا چاہتا تھا، باقی زکوٰۃ کو اور نماز کو من باب مقدمہ ذکر کیا. پہلے وہ 2 اچھی باتیں ذکر کی، لیکن اصل مقصد قربانی تھا، تو یہاں پر بھی بل حصر پہ دلالت نہیں کرتا ہے. جیم، ما کان فی مقام ردع و ابطال ما جاء اولا. کہتے کبھی اضراب اس لیے ہوتا ہے، رد یعنی روکنا، ابطال یعنی باطل کرنا. ٹھیک ہے،
یعنی پہلی والی بات کو ہم بالکل کیا کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، پہلی والی بات کو باطل کرنا چاہتے ہیں جو پہلے آئی ہے۔ فَتَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ، تو اس تیسرے مورد میں یہ بل بیٹا کس پہ دلالت کرتی ہے؟ حصر پہ دلالت کرتی ہے۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا، خبیثوں نے، کہ اللہ نے تو بیٹا پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، اب وہ کن کے لیے کہا؟ مثلا ملائکہ کے لیے کہا، یا انبیاء کے لیے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ بل آ کے کہتی ہے کہ بیٹے والی بات باطل ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ تو اب یہاں پر ساجد یہ بل اضرا پہ دلالت کرتی ہے، یعنی یہ عباد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجے، کچھ بھی نہیں ہے۔ والمعنی، تو بھائی اس جملے کی معنی کیا ہوگی؟ بل ہم عباد فقط، وہ فقط اور فقط جو ہے کیا ہے، وہ بندے ہیں، بندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، بیٹا کہتے ہیں اسی آیت عباد والی کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ام یقولون بہ جنتون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہی رسول کو پاگل پنا ہے، ٹھیک ہے، بل جاءہم بالحق، بل آ کے کہتی ہے کہ یہ جو ان کا نظریہ علی دوست، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ غلط ہے، بلکہ رسول ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں۔ اب دیکھیں بل جاءہم آ کے کہتی ہے پہلے والی بات ان کی سوچ غلط ہے، بلکہ رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور وہ لوگ اکثر حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، حق کی بات کریں تو آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی استاد آپ کو بار بار یہ کہے کہ بیٹا بال بڑے نہیں رکھیں، جیسے کہ ہمارے 4 شاگردوں میں سے ایک کے بال بڑے ہیں جو ابھی آنکھ پر آ رہے ہیں، بیٹا اس سے آپ کا سجدہ باطل ہو جائے گا، بیٹا باہر جائیں گے تو اچھا نہیں، وہ استاد آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ اکثر لوگ حق سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے کیا ہے بیٹا، یہ بل جو ہے وہ جناب حصر پہ دلالت کرتی ہے۔ والآیۃ تدل، یہ جو آیت ہے رسول اکرم کے بارے میں یہ دلالت کرتی ہے الحصر ما جاء بہ، کہ منحصر کر رہا ہے ما، اس پیغام کو جو رسول لے کے آیا اس کو کس میں منحصر کر، فی الحق، وہ حق ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نمبر 4، توسیط ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر، ضمیر فصل کا مبتدا اور خبر کے بیچ میں آنا، جیسے مثلو قولک، تیرا قول، زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہے، یعنی کوئی اور کھڑا ہوا نہیں ہے۔ ہو یا یوں کہیں کہ ہم زید کو منحصر کریں قیام، یعنی زید کھڑے ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہا۔ وہ قول صادق، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے الکافور هو الحنوت، بیٹا حنوت بعد کہتے ہیں، میرے خیال میں حنوت صحیح ہے، میت کو جو آپ حنوت کرتے ہیں اس کی پیشانی، اس کے جو ہے ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں پر جو ملتے ہیں، کہتے ہیں کافور ہی حنوت ہے، یعنی کافور کے علاوہ کوئی اور چیز کے ساتھ حنوت نہیں ہو سکے گا۔ خوب، تعریف المسند الیہ باللام، مسند الیہ کو لام بمعنی ال کہہ دیں، صرف لام نہیں بیٹا، ال کے ساتھ معرفہ بنانا۔ اذا دخلت اللام علی المسند الیہ، جب لام داخل ہو مسند الیہ پر، خوب، وکانت لام الجنس سے، بیٹا لام کو منصوب پڑھیں، اور کانت میں ایک ہی کی ضمیر ہے جو پہلے والی لام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ داخل ہونے والی لام کون سی ہو، لام جنس ہو یا لام استغراق ہو، دون العہد، وہ عہد والی لام نہ ہو، فہو یفید الحصر، فہو کی ضمیر ساجد کہاں جائے گی، دخول لام کی طرف، یہ لام کا داخل ہونا فائدہ دیتا ہے حشر کا، کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الحمدللہ، میں ساجد آپ کا صرف سر دیکھ رہا ہوں بھائی میرے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یا تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھیں،
ہو، جیسے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی غیر خدا کی تعریف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ صحیح ہم تو اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں، بھائی یہ استاد کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اگر آپ کا استاد آپ پر شفقت کرتا ہے، شفقت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر آپ کا استاد آپ کو اچھے طریقے سے درس سمجھاتا ہے تو یہ استاد کی تعریف نہیں ہے بلکہ استاد کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ وَكَقَوْلِكَ یعنی جیسے تمہارا قول، الکاتب زیدٌ، بھائی کاتب یعنی جو اچھی لکھائی کرتا ہے وہ صرف زید ہے اور کوئی کاتب نہیں ہے۔ وَمِثْلُ الفتى علی، اور اسی طریقے سے لا فتى الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان صرف علی ہے، اور تو سب جو ہے مرحب کی اور ان کی آواز سن کے یوں چھپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ الفتى علی، اب یہاں پر بیٹا الفتى جو ہے کیا ہے؟ مستند الیہ ہے، علی اس کی خبر ہے، ال نے آ کے حصر کا فائدہ دے دیا۔ نمبر 6، تقدیم و ما حق ہو تاخیر، مقدم کرنا ما اس کلمے کو جس کا حق یہ ہے کہ مؤخر ہو۔ حق و ہو کی ضمیر بیٹا ما کی طرف جائے گی۔ ہناک بھائی ہناک یہ دور کا اشارہ ہے، آپ ہناک سے لے لیں حصر کے باب میں، ٹھیک ہے، حصر کے باب میں حیاتن، کچھ جملوں کی جو ہے کیا ہے بیٹا وہ بناوٹ ایسی ہوتی ہے، کوئی لفظ خاص نہیں ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، غیر الادوات جو کہ حروف نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، تدل علی الحصر، وہ حیات دلالت کرتی ہیں کس پر؟ حصر پر۔ مثل تقدیم المفعول علی الفعل، مثلا مفعول کو فعل پر مقدم کرنا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹا درس میرے خیال میں ختم ہو گیا نا؟ ٹھیک، تو اب یہاں پر بھی بیٹا جو ہے کیا ہے، ہم نے عبادت کو اور ہم نے استعانت کو منحصر کر دیا ہے کس میں؟ کہ تجھ میں، اے اللہ تو ہی ہے جو مدد کرتا ہے اور تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی 3 مفاہیم مخالف آپ نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مفہوم غایت کے لیے مصنف صاحب کہتے ہیں کہ مفہوم حصر بالکل وہ مفہوم رکھتا ہے۔ مفہوم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حصر والے مورد کے علاوہ حصر والا حکم نہیں پایا جائے گا، یہ حکم صرف حصر والا پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔